السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، ہمیشہ ان برانڈڈ چیزوں کا ہی استعمال کریں۔ ہونٹوں کے لیے سچ، زبان کے لیے دعا، آنکھوں کے لیے رحم، ہاتھوں کے لیے صدقہ، دل کے لیے محبت، چہرے کے لیے ہنسی اور بڑا بننے کے لیے معافی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ بیوی پر فرض ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے، خیال رکھے اور اس کے ادب و احترام سے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، اور زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے جو شوہر کی شان کے خلاف ہو۔ پیارے دوستو، شوہر اور بیوی کے جھگڑے سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے، رزق بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ عورت چاہے غریب گھر کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے قدم پڑتے ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی جسم کی ہر چیز سڑ گل جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اسی سے قیامت کے دن انسان کی پیدائش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھی: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے، اپنے مالدار کو اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کی اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگا کرو، ان موقعوں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو۔ دوسرا، جب اذان ہو رہی ہو۔ تیسرا، سفر کے دوران۔ چوتھا، جمعے کے دن۔ پانچواں، مصیبت کے وقت۔ اور چھٹا، فرض نمازوں کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں صبح توبہ کی اور رات میں گناہ کیا، بلکہ پکے ارادے سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم غلط کاموں سے دور رہیں۔ جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ ہزاروں روپے والا میک اپ بھی چہرے پر نور نہیں لا سکتا جو نور 5 وقت کی نماز کے وضو کے پانی سے آتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کبھی بے روزگار نہیں رہنے دیتا، انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں وہ انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے جو دل اور زبان سے صاف ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔ مسلمان غریب کہاں ہے؟ اس کے پاس تو کلمہ طیب ہے جس کا وزن 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ جب بھی کبھی کسی کو دعا دو، اچھی اور دل سے دو، کیونکہ وہ دعا پہلے آپ کی اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پہ جسے ناز ہے اس سے پوچھو، کیا جنازہ بھی وہ خود اپنا اٹھا سکتا ہے؟ نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ انسان مٹی کا وہ پتلا ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ دنیا کی کوئی کامیابی
اپنے پاس نہیں بلاتی جس طرح ہمیں اذان بلاتی ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سب کو تمہارا کر دے گا۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے، اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ تم 1 کروڑ تعویذ لگوا لو گھر میں، جب تک تمہاری بہن بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ نہیں تو تمہارے گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ اکیلے کماتے ہو اور پورا گھر کھاتا ہے تو گھمنڈ مت کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ جو پیر آپ کو نماز میں نہیں لے جا سکتے، وہ پیر آپ کو جنت میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، انہیں جا کر بتاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور زبان کا میٹھا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جب دعا اور کوشش سے کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔